السلام علیکم، میں ہوں وکی، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجی کپ. آج کی ہماری جو گیسٹ ہیں وہ ایک میجیشین ہے، ایک جادوگر ہیں. ایسا جادو کرتی ہیں کہ ان کو ملنے تو سکینہ جاتی ہے اور جب واپس آتی ہے وہ کیٹرینہ کیف بن جاتی ہے. آئیے پوچھتے ہیں جادو کیسے کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہیں ارم آپا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ارم آپ کیسی ہیں؟ آئی ایم فائن، تھینک یو. ارم کب سے اسٹارٹ کیا یہ سارا کچھ؟ میں نے 2021 میں اسٹارٹ کیا تھا. اب تو آئی تھنک کتنے 23 ایئرس آلموسٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہونے والے ہیں. سو لانگ ٹائم بیک. اور آپ نے جب اس کو اسٹارٹ کیا، جب شروع کیا تو سگنیچرس کے نام سے کیا؟ نہیں، جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا 21 میں، تب ہم نے ڈپلیکس کی فرینچائز لی تھی. سو آفٹر 12 ایئرس پھر ہم نے فرینچائز کو چھوڑ کے تو اپنے نام سے اسٹارٹ کر لیا تھا. تو مطلب یہ ڈپلیکس سے سگنیچر بن گیا. جی جی. اور جب اسٹارٹنگ میں آپ نے مطلب 2001 میں جب اسے اسٹارٹ کیا تو بہت سارے فیس کرنے پڑتے تھے پرابلمس، جیسے گرلس کو کام کرنے میں. وہ دور تھوڑا پرانا تھا، 20 سال پیچھے چلے جائیں تو بہت سارا کرٹیسزم کریٹ کر دیا جاتا تھا کہ عورتیں کام نہیں کریں گی اور شاید یہ چلے گا یا شاید یہ نہیں چلے گا. اس کو کیسے فیس کیا؟ ان گرلس کو کیسے آپ نے ٹریک پہ لے کے آئے؟ اصل میں شکر الحمدللہ کہ فیملی کی طرف سے کوئی اس قسم کا نہیں تھا. فیملی بہت سپورٹیو تھی کہ کوئی اس طرح سے نہیں تھا کہ بھی کام نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ انکریجنگ تھی کہ بھی کرنا چاہیے. کہ اگر میں کچھ کرنا چاہتے تھے، بیکاز جب اس ٹائم پہ اسٹارٹ کیا تھا میرے خیال میں میجر جو پرابلم آئی تھی وہ یہ تھی کہ فیصل آباد میں لوگوں کو اتنا بیوٹی کانسیپٹ نہیں تھا. ہم نے جیسے مینیکیور پیڈیکیور اسٹارٹ کیا تو کچھ لوگوں کو تو خیر آئیڈیا تھا، لیکن زیادہ تر لوگ تھے وہ آتے تھے جی وہ ہاتھوں اور پاؤں کا فیشیل کرانا ہے. تو دیٹ واز کوائٹ مطلب اسٹرینج تھنگ کہ بھی ان لوگوں کو مینیکیور پیڈیکیور کا جو ہے نا وہ اتنا آئیڈیا نہیں تھا. ہم نے اس کے لیے ٹی وی پروگرامس کیے، ریڈیو پروگرامس کیے، کالجز میں جا کے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ورک شاپس کی تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوئے کہ بیسک ہائیجین اور بیسک اپنی پرسنل کیئر کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کو کیا کیا اس کے لیے جو ہے نا وہ ہے ضروری ہے. لیکن آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا بھی جو ہے نا وہ اس سے بھی تھوڑا لوگ کافی اویئرنیس مل جاتی ہے. ہاں آ گئی تو کافی چینج ہو گیا. پھر جب آپ نے اسٹارٹ کیا ہے تو اس میں کافی ساری غلطیاں ہوئی ہوں گی یا آپ سے نہیں ہوئی؟ نہیں، غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں اور میرے خیال میں یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کریں اور ان سے لرن کریں. ایگزیکٹلی. غلطی اس وقت تک غلطی ہوتی ہے جب آپ کہیں کہ نہیں میرے سے کوئی مسٹیک نہیں ہوئی ہے. ہاں میں صحیح ہوں، میرے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. ہمیشہ امپروو آپ تب بھی کر سکتے ہیں جب آپ انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ میرے سے غلطی ہے، میں نے نیکسٹ ٹائم اس کو امپروو کرنا ہے. ارم کتنی دیر پہلے برائڈل کو آپ کے پاس آ جانا چاہیے اپنی اسکن کو لے کے، کہ 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے اس کی کیسے آ جانا چاہیے آپ کے پاس؟ میرے خیال میں ہے کہ اگر کسی بھی لڑکی کی شادی جو ہے نا وہ ایک مطلب ہے کہ پلانڈ ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ 3-4 منتھس پہلے آ کے تو اپنی اسکن کو کنسلٹ کرنا چاہیے، اپنی اسکن کی ٹیک کیئر سے. بیکاز دیر از نتھنگ میریکل کہ ہم یہ کہیں کہ ہم 1 مہینہ کوئی ٹریٹمنٹ لیں گے یا 2 مہینے ٹریٹمنٹ لیں گے تو ہماری اسکن اسموتھ ہو جائے گی. بیکاز آئی ڈو بلیو کہ آپ کی اسکن کی جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کی اسکن اگر اچھی ہے، پراپر ٹیک کیئر کی ہوئی ہے، پراپرلی اسموتھ ہے، موئسچرائزڈ ہے، تو اس پہ پھر میک اپ کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک لیس از مور، آئی ڈو بلیو ان دیٹ. تو ارم کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی ایسی برائڈ آئی ہو جو آپ کو سکھا رہی ہو نہیں ایسے نہیں ایسا کریں، نہیں ایسا نہیں ایسا کریں، اور آپ کو غصہ آ رہا ہو اور آپ کہیں گے اچھا؟ بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں. اچھا، بہت سی. ہاں جی، بہت سی ہوتی ہیں جو نہیں میں نے ایسے نہیں کرانا، میں نے ایسے کرنا ہے. لیکن میں ہمیشہ برائڈس کو جو ہے نا وہ پہلے ایک دفعہ یہ کہہ دیتی ہوں کہ جو آپ میک اپ کرنے سے پہلے مجھے جو بتانا چاہتی ہیں آپ مجھے بتائیں، دین لیٹ می ڈو مائی جاب. ہاں درمیان میں نہ بولیں، لیٹ می ڈو مائی جاب. جب کمپلیٹ ہو جائے گا، بیکاز میک اپ میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم کم نہ کر سکیں یا زیادہ نہ کر سکیں. تو اگر کوئی چیز آپ کو ایکسٹرا لگ رہی ہے ہم اس کو ریموو کر سکتے ہیں، اگر کوئی چیز کم لگ رہی ہے تو ہم اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. سو لیٹ می ڈو مائی جاب. کمپلیٹ ہوئے گا تو دین یو کین ٹیل می. لیکن کچھ ہوتی ہیں جو پھر بھی درمیان میں انٹرفیئر کرتی رہتی. مطلب میک اپ تو ایک ایسی چیز ہے جو واقعی ہی سکینہ کو کرینہ بنا سکتی ہے. اسی طرح مجھے آپ کی بات سے وہ جوک یاد آیا کہ ایک شادی کا ایونٹ چل رہا تھا تو اس پر ایک جن آ گیا اور جتنی عورتیں تھیں ان کی چیخیں نکل گئی. تو ایک مولوی نے بولا کہ آپ جا کے وضو کر کے آؤ تاکہ یہ جائے. جب وہ وضو کر کے آئے، وہ عورتیں جب وضو کر کے آئیں تو جن کی چیخیں نکل گئیں کہ یہ کیا نکلا اندر سے. ویسے یہ میرے خیال میں آدمیوں کی نا بہت ایگزیجریٹڈ بات ہے. اتنی بھی خوفناک سچویشن نہیں ہوتی اور اتنی زیادہ ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتی ہے. نہیں، کبھی کبھی مطلب 20% ایسی ہوتی ہیں جن کو شاید
बड़े ब्रश से पेंट करना पड़ता है, अदरवाइज तो देयर आर वेरी फ्यू, लेकिन अब लड़कियां जो है ना वो काफ़ी मतलब अपनी स्किन की केयर करती हैं. देयर आर मैनी, बल्कि नॉट फ्यू, देयर आर मैनी जो कि अभी भी इस चीज़ को जो है ना वो नहीं समझती हैं कि स्किन की एक बेसिक केयर होनी जो है ना ज़रूरी है. मेकअप इज़ नॉट लाइक कि कोई भी आप अच्छे से अच्छे ब्रांड का मेकअप कर लें और आपने स्किन केयर नहीं की हुई है तो वो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा. तो ऐसा है कि अगर कोई लड़की या कोई भी फीमेल ज्वाइन करना चाह रही है कि मैं सिग्नेचर को ज्वाइन करूं और मेरी स्किन, मतलब मैं मेकअप नहीं करवा रही बट मेरी स्किन केयर आपके पास होती रहे, तो उसके कोई कोर्सेज हैं, कोई ऐसी टाइम ड्यूरेशन दे रही हैं आप कि 6 मंथ हो, 1 ईयर हो, तो आपकी स्किन कम से कम इस काबिल रह जाएगी कि आप बुढ़ापे तक जाते जाते हम थोड़ा सा जोर लगा सकते हैं कि टाइम लग जाए. देखिए मेरे ख्याल में है कि ना ये डिपेंड करता होता है स्किन टाइप पे भी और स्किन प्रॉब्लम्स पे भी ना, किसी की स्किन कितनी प्रॉब्लमेटिक है. कई दफ़ा ऐसे होता है कि अगर हम रेकमेंड करते हैं कोई भी स्किन ट्रीटमेंट का तो मकसद उसका होता है कि स्किन स्मूथ हो जाए, इवन हो जाए, अच्छा ग्लो उसमें आ जाए. तो उसमें है कि स्किन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता होता है. समटाइम्स कुछ स्किन टाइप ऐसी होती हैं कि उन्हें 6 to 8 मंथ्स के ट्रीटमेंट शादी से पहले लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर यंग गर्ल्स जो कि आती हैं शादी वगैरह के लिए, तो उन्हें इतने लंबे ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन फिर भी 4-5 मंथ्स पहले आके तो अपनी स्किन को चेक करके उसके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए. और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि भी आपने बुढ़ापे को कैसे लेट किया जा सकता है, तो आई थिंक है कि मेंटेनेंस तो बहुत ज़रूरी है. आप अगर अपनी स्किन को मेंटेन करके रखते हैं, मंथली अपनी स्किन केयर ट्रीटमेंट लेते हैं, तो स्किन ज़ाहिर है ज़्यादा देर तक फिर जो है ना वो मेंटेन, मतलब आप स्किन देख के बता सकती हैं कि ये ट्रीटमेंट आपके लिए है. डेफिनेटली, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 5-6 मंथ बिफोर आप आएँ, आके कंसल्ट करें. हमारी स्किन स्पेशलिस्ट जो हैं वो आपकी स्किन को चेक करेंगी. वैसे वी हैव एस्थेटिक क्लिनिक ऑल्सो, जहाँ पे हमारी प्रॉपर डॉक्टर्स वगैरह जो है ना वो अवेलेबल होती हैं. डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करें. अगर कहीं हमें लगती है प्रॉब्लम तो हम फिर उनकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट कर देते हैं कि आपको डॉक्टर जो है ना वो बेटर गाइड कर सकेगी कि आपको क्या क्या ट्रीटमेंट लेने चाहिए, मेडिसिन में जाना चाहिए या जस्ट ट्रीटमेंट्स वुड बी इनफ. तो अब जैसे आजकल यूनिवर्सिटी गोइंग्स गर्ल्स हैं, वो ऑलमोस्ट डेली मेकअप करना पड़ता है, उनके लिए कोई ऐसा टिप दें कि उनकी स्किन बच जाए. अच्छा, मेरे ख्याल में है कि मेकअप से ज़्यादा उन्हें अपनी स्किन पे टाइम देना चाहिए. और स्किन पे टाइम देने का ये मतलब नहीं है कि भाई उन्हें 1 घंटा डेली लगाना है. इट्स जस्ट मैटर ऑफ 5 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 5 मिनट्स इन द इवनिंग. ट्वाइस अ डे क्लेंजिंग होनी चाहिए. अच्छा, इट्स अ मस्ट थिंग. ट्वाइस अ डे क्लेंजिंग करें, अपना क्लेंजिंग करके उसको प्रॉपरली मॉइस्चराइज करें अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप. प्रोडक्ट जो है ना वो पिक करें. और फिर उसके बाद सन ब्लॉक इज़ अ मस्ट थिंग अगर आप अपनी स्किन को सेव करना चाहते हैं. और एक इवेंट एक नहीं होता है, मतलब वो तब निकलता है जब कोई इवेंट हो. एग्जैक्टली एक होता है ना, वो स्ट्रेस सेक नहीं होता है. That's a stress sec जिससे नहीं. रोका जाता है ना कि आज मेरी कुछ ऐसी बर्थडे है, मैं किसी पार्टी पे जा रही हूँ, मैं क्लब जा रही हूँ, बट एवर वो तब निकलेगा और वहां पे निकलेगा. उसको मौके पे क्या करना चाहिए? देखिए कुछ ऑइंटमेंट्स वगैरह भी अवेलेबल होती हैं. कुछ हमारे पास इन हाउस भी ऐसे ट्रीटमेंट्स और कुछ मशीन्स होती हैं कि अगर कोई इस किस्म का एक्नी होए तो हम उसको उधर सबसाइड कर सकते हैं. तो मतलब छुपा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं? नहीं, थोड़ा सा वो जैसे है कि एक्नी बैठ जाता है, बाकी हम मेकअप से कवर कर लेते हैं. हाँ, वो एक आधा दिन गुजर जाता है. हाँ, कभी ऐसा हुआ कि किसी ने लॉन्ग टर्म मेकअप ही ना, मतलब आपके मेकअप की ड्यूरेशन कितनी है? मैं ये पूछना चाहूँगा कि कितने टाइम बाद आपका जो मेकअप है वो असली शक्ल बाहर आ जाती है? एज लॉन्ग एज आप उसको वॉश नहीं करते हैं, मेकअप बहुत देर चलता है. बिकॉज जो प्रोफेशनली मेकअप हुआ होता है, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि ब्राइड्स या जो भी कोई मेकअप कराने आया होता है कि भाई हमारी लिपस्टिक जल्दी उतर जाती है, तो हमें जो है ना वो हम क्या करें. वी अप्लाई वो उसमें बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो जल्दी उतरने का कोई ऐसा चांस नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल के कोई बहुत ही डिजास्टर हो जाए. तो कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ जो अब भुलाना हो आपको? हाँ, मतलब अब जैसे मुझे 22 ईयर्स हो गए. इट हैपेंड वंस कि हमने एक मेकअप किया था. शी वॉज अ ब्राइड, हमारे से मेकअप करा के गई. अगले दिन वो दोपहर में आई तो उनका मेकअप बिल्कुल वैसे का वैसे था. और उसने कहा कि मेरा वलीमे का इवेंट है, मैं लेट हो रही हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे बालों को दोबारा से जो है ना वो थोड़ा सा सेट कर दे, मेकअप मैं यही चला लूँगी. तो एक तरह से तो थोड़ा सा हमने प्राउड भी फील किया कि जो है ना, पता नहीं हमारा मेकअप अच्छा है कि या ये शेप है. एग्जैक्टली कि हमारा मेकअप इतना लॉन्ग लास्टिंग है कि अगर उसने नहीं वॉश किया तो अगले इवेंट पे भी उसको चला रही है. और इट वाज क्वाइट फनी आल्सो. इरम, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातें करने का और आपका टाइम लेने का. हमारे ना कुछ सेगमेंट्स हैं जिसमें हम गेस्ट के साथ थोड़ी गपशप ऐसे करते हैं, क्योंकि बेसिकली है डिजिटल गपशप, डिजी कप है ना चैनल. हम आपके साथ एक सेगमेंट स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर के नाम से. मैं एक वर्ड बोलूँगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके माइंड में है, जो भी पहली बात जो भी आपके माइंड में है आप बोल देंगे. ठीक है. रेन. अच्छा, मेरे ज़हन में तो वेदर आया है वैसे.
बैड हैबिट, स्मोकिंग, क्रेडिट कार्ड, एक्सपेंस, बुक्स, रीडिंग, नॉलेज, वेदर, रेनी सीजन, रिलैक्स टाइम, रिलैक्स टाइम, Hey. हार्डली गेट, और फेवरेट ड्रेसिंग. द सिंपलेस्ट वन. मेकअप का ब्रांड, मेकअप का ब्रांड, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स. नहीं जो आपका Honestly. फेवरेट हो, जो फर्स्ट पंच आया माइंड में, बेस्ट ब्रांड. आई लाइक मेकअप फॉरएवर. अच्छा. मेकअप फॉरएवर इज अ ब्रांड. कॉफी, कैफीन. कैफीन, मोहब्बत. बड़ी मुश्किल क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा. तो स्किन केयर, फेशियल्स, बच्चे, वो प्यार मुझे- मोहब्बत. बेटियां, आई लव देम अ लॉट. बस सिंपल. आउट ऑफ कंट्री ट्रैवलिंग, अ लॉट. कौन सी कंट्री पसंद है? ऑस्ट्रेलिया. वो ज़्यादा फेवरेट है. हाँ, एग्जैक्टली. और मोस्टली किस कंट्री में गए हैं? यूके बहुत गई हूँ. बड़ा मज़ा है आपसे सेगमेंट करने का भी. इधर मुझे ये बताएं, जूनियर और सीनियर मेकअप में क्या फ़र्क आता है? इनफैक्ट हमने जूनियर और सीनियर मेकअप की जो है ना वो कैटेगरीज अब ख़त्म कर दी हैं. लोगों की डिफरेंट डिमांड होती है. समटाइम्स लोग चाहते हैं कि बिल्कुल सॉफ्टर मेकअप होए, कुछ लोग चाहते हैं कि नॉट वेरी सॉफ्ट और नॉट वेरी मच, एक मतलब थोड़ा फॉर्मल भी मेकअप है बट नॉट वेरी हैवी. फिर एक होते हैं जो कहते हैं कि जी हमें स्मोकी आइज़ चाहिए या हमें काफ़ी हैवी मेकअप चाहिए. तो हमने उसके अकॉर्डिंगली कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. अब देयर इज़ नो सच कैटेगरी लाइक जूनियर और सीनियर. इट्स जस्ट लाइक ग्लो, ग्लैम और स्टेटमेंट मेकअप. तो जितना उन्हें हैवी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली वो सेलेक्ट कर लेते हैं, तो डू द मेकअप. और जो डेड हेयर ट्रीटमेंट है उसका हम क्या करेंगे? देखिए सीधी बात है, जो बाल डेड हो गया, मर गया, वो तो ख़त्म हो गया. अच्छा, क्योंकि उसको मरे हम हुए का दोबारा कुछ जिंदा नहीं कर सकते. उसकी कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं जो बाद में मिलेगी. नहीं, उसमें ये है कि डैमेज हेयर की रिकवरी हो Okay, सकती okay, है. okay. जो बाल बिल्कुल डेड हो गया है उसमें तो हम सजेस्ट करते हैं कि इसको कटवा दें. जस्ट गेट देम रिमूव्ड, क्योंकि आप जो भी कर लेंगे वो दोबारा से जो है ना वो जिंदा नहीं हो सकता. हाँ. तो सिर्फ डैमेज की रिपेयर की जो है ना वो होती है. उसके लिए काफ़ी ट्रीटमेंट्स हैं. वी डू केरास्टास ट्रीटमेंट, वी डू प्रोटीन ट्रीटमेंट. लेकिन अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस, और है कि आप उसको जो है ना इतना माइंड में रख के करें कि डैमेज जैसे एक दिन में नहीं होता. वी कीप ऑन यूजिंग केमिकल ट्रीटमेंट्स, हीट ट्रीटमेंट्स विदाउट एनी प्रोटेक्शन. तो जैसे डैमेज स्लो आता है, रिपेयर उससे भी ज़्यादा स्लो होती है. तो उसको जो है ना आप करवाते रहें, आहिस्ता आहिस्ता आपका बाल रिपेयर हो जाता है. तो 2001 से हमने स्टार्ट किया और 2024 में इस वक्त हम बैठे हैं. क्या चेंजेस आई हैं? मतलब क्या डेवलपमेंट आई है? बातें मशीनों तक चली गई हैं कि अभी तक नहीं गई? नहीं, मेरे ख्याल में जब हम उस वक्त करते थे कोई भी प्रोडक्ट, एक तो था कि देयर वर वेरी फ्यू कंपनीज. अब है कि इस पे रिसर्च, मेरे ख्याल में दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा रिसर्च या सबसे ज़्यादा जो कंपनीज जो है ना वो कर रही हैं वो स्किन केयर पे जो है ना वो काम कर रही हैं. तो मार्केट में बहुत सा प्रोडक्ट है, अवेलेबल है, और जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है वो रिसर्च बेस है. मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करती हूँ, आपने फेशियल, आप ये ना सोचें कि जी फलानी जगह पे आपको जो है ना वो सस्ता फेशियल मिल रहा है, यहाँ पे महंगा मिल रहा है. जस्ट चेक द प्रोडक्ट और टूल्स जो कि वहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं. बिकॉज स्किन केयर आपकी कोई क्रीम 200 रुपये की भी मिलती है, 2000 की भी मिलती है, 2 लाख की भी मिलती है. सही कह रहे हैं. तो उनमें कोई डिफरेंस तो होगा. हाँ जी, एग्जैक्टली. रिसर्च बेस, आप इंग्रेडिएंट्स चेक करें, कौन सी आप प्रोडक्ट आप पे यूज़ की जा रही है, उसके पीछे रिसर्च क्या हुई है, उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज़ किए जा रहे हैं. तो स्किन पे कभी भी प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करवाते हैं तो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये आपकी स्किन है. वो कहते हैं ना सांप की स्किन नहीं है कि साल बाद चेंज हो जाएगी. ह्यूमन स्किन है जो कि सारी उम्र आपके साथ रहनी है. एग्जैक्टली. ये चेंज होती तो फिर शायद तो पता नहीं बेगम की कौन कौन सी स्किन चेंज कर दी जाती कि इसकी स्किन चेंज करें, इसकी शादी का टाइम आ गया. अच्छा, एक आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं और एक पर्सनल लाइफ है. टाइम कैसे दे पाती हैं सबको? मेरे ख्याल में है कि आप जितना ऑर्गेनाइज होके चलते हैं उतना जो है ना वो टाइम मैनेज करके ऑर्गेनाइज होके चलते हैं, उतना जो है ना सभी काम मैनेज हो जाते हैं. जिस दिन मैंने खुद पर्सनली देखा है कि जिस दिन मैं थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज हूँ, मेरे से कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता. तो जैसे ऐसे ही है कि जिस दिन मैं फ्री हूँ मुझे लगता है कि मैं कोई भी काम नहीं कर सकती हूँ आज मैं. लेकिन जिस दिन बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स हैं, बहुत से काम हैं, मैं उस डे को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करती हूँ तो घर भी मैनेज हो जाता है और काम भी मैनेज हो जाता है. कॉमन रूटीन क्या चलती है? कितने बजे उठते हैं सुबह? वेरी अर्ली, अराउंड 6-6:30. अच्छा, अर्ली, सचमुच अर्ली. हाँ, सचमुच अर्ली. और अच्छा, लोग बहुत सारा पूछते हैं कि मैंने हाइड्रा फेशियल ही करवाना है,
تو آپ انہیں کیا ریکمینڈ کرتی کہ ہائیڈرا کروانا چاہیے یا مشینی فیشیل کروانا چاہیے؟ جو مشینز فیشیل ہے، ہائیڈرا فیشیل جو ہے بیسیکلی اٹس اے مشین فیشیل. اس میں ڈفرینٹ اسٹیپس ہوتے ہیں. اس میں ہائیڈریشن جو ہے نا وہ ایڈ کی جاتی ہے اسکن میں, پیلنگ کی جاتی ہے, دین ہائیڈریشن کی جاتی ہے اس میں ایڈ. اٹس اے ویری گڈ فیشیل, لیکن آنیسٹلی اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ پہ مشین کون سی یوز کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ اس پہ پروڈکٹ کون سی یوز کی جا رہی ہے. جیسے امریکن ہائیڈرا فیشیل مشین ہے, دین کورین ہائیڈرا فیشیل مشین ہے, اور دین چائنیز. اینڈ چائنیز میں بھی اب بہت چیپر ورژن جو ہے نا وہ ہائیڈرا فیشیل مشینز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں. ہمارے پاس کیا اویلیبل ہے؟ دیکھیے میں آپ کو جیسے اگزامپل دوں کہ ہمارے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے, وہ کہتا ہے جی فلانی جگہ پہ تو 3,000 میں ہائیڈرا فیشیل کر رہے ہیں, آپ کا جو ہے نا وہ ہائیڈرا فیشیل کیسے ایکسپینسو ہے. ہم لوگ جو مشین یوز کر رہے ہیں ہمارے پاس زیادہ تر امریکن یا کورین مشینس ہیں, اور جب آپ اچھی مشین یوز کرتے ہیں اور ویسے ہم جو پروڈکٹ بھی یوز کرتے ہیں وہ آپ مطلب اگر چیک کرتے ہیں تو ہم یا امریکن پروڈکٹ یا یورپین اسکن کیئر یا کورین ہم یہ والی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب مشین اچھی یوز کی جا رہی ہے, پروڈکٹ اچھی یوز کی جا رہی ہے, تو وہ پھر ظاہر ہے کہ رزلٹ بھی اچھا آئے گا اور وہ تھوڑا سا ایکسپینسو پہ بھی چلا جائے گا. اچھا, تھوڑا سا ایکسپینسو ہونا بیٹر ہے, بٹ کسٹمر سیٹسفیکشن بہت پیاری آ جاتی ہے. بالکل, اس کی اسکن میں وہ گلو جو چاہ رہا ہوتا ہے نا وہ آ جاتا ہے, بٹ اس کے لیے اتنا اس کو تھوڑا سا ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہو جائے گا. بہت پیاری بات ہے. سگنیچر کا نام کہاں سے آیا مائنڈ میں؟ مطلب سگنیچر ہی کیوں؟ انفیکٹ جب ڈیپلیکسی فرینچائز چھوڑی تھی تو اس وقت تھا کہ کس نام سے کیا جائے. میں اپنے نام سے کرنا چاہتی تھی تو اس میں ڈفرینٹ آپشن سامنے رکھیں کہ ارم سیلون کریں, سگنیچر بائی ارم کریں, ارم سگنیچر کریں. سو دس واز دا بیسٹ ون جو کہ سب نے بھی کیا کہ بھائی گو فار دس ون. تو اب ایک پرسنل کہ آپ کون سی بیس یوز کرتی؟ میں اپنا پرسنلی جو ہے نا بیکاز آئی ڈو ویری لیس میک اپ, تو مجھے جیسے ارمانی کی فاؤنڈیشن ہو جائے یا میک اپ فار ایور کی ہو گئے, مطلب آئی لائک دیز فاؤنڈیشنز. آپ کے منہ سے نام نکلیں گے وہ ویسے ہی برانڈ ہیں اور آپ بھی برانڈ ہے, تو کلیپ کٹ کے بڑھے گا. لیکن آئی تھنک آج کا آپ کا ٹائم لینا واقعی ہمارے لیے سفل ہو گیا. بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے گپ شپ کرنے کا اور لوگوں کو بہت سارا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ہم اپنا کریں گے دوسرا سیگمنٹ. ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہے ٹرائنگل. اب ٹرائنگل میں ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ سے کوئی بھی ایک سوال کروں گا, اس کے کوئی بھی 3 جواب ہوں گے اور وہ آپ بتائیں گے کہ وہ اس کے 3 آنسر کیا ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ نیوز پیپر کے کوئی بھی 3 استعمال پڑھ لیں, جو کہ اب تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا بیکاز ہے کہ اب تو جو ہے نا ڈیجیٹل ہی نیوز جو ہے نا وہ چلتی ہے, لیکن ہے کہ اس کو آپ پڑھ لیں اخبار کو. جب وہ پڑھ کے فارغ ہو جائے تو اس سے کلیننگ کا کام کر لیں, اور آلسو کہ بھئی آپ کوئی روٹی منگوانی ہے یا کوئی چیز کرنی ہے اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہاں زبردست. کوئی بھی ایسے 3 کام جو آپ روڈ پہ نہیں کر سکتے. اوکے, سو نہیں سکتے, کھانا نہیں کھا سکتے, اور میک اپ بھی نہیں کر سکتے. زبردست. دوست بنانے سے پہلے یا کسی کے ساتھ دوستی کرنے سے پہلے کون سے 3 کام دیکھنے چاہیے؟ ایک تو ہے کہ بہت فرینڈلی ہوئے. سیکنڈلی یہ ہے کہ وہ آپ کو مطلب اس طرح سے جج نہیں کر رہا کہ بھئی ہو یو آر. اور تھرڈلی یہ ہے کہ ظاہر ہے کامن انٹرسٹ ہوئے. اگر آپ کے پاس الادین کا جن آئے اور آپ سے 3 وشز کہے, وہ 3 وشز کیا ہوں گی؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو پاکستان کو ٹھیک کرتے ہیں. بس ہو گیا. میں کہوں گی 3 کی بجائے مجھے ایک جو ہے نا وہ وش کر دیں پوری, پاکستان کو ٹھیک کر دیں. جن نے کہنا اس کا مطلب آپ کو وشز نہیں چاہیے. اچھا چلے, ہو گئی پاکستان ٹھیک. ہاں ہو گیا. ہمارے ارد گرد صفائی ہو جائے, وہ تو ٹھیک ہو گیا نا, وہ تو پاکستان میں آ گیا. اوور آل پاکستان ٹھیک ہو جائے. ایگزیکٹلی. اور سیکنڈ 2 وشز ایسی جو آپ مانگے. ٹھیک, کچھ بھی مانگ سکتے ہیں, جینی ہے وہ. ہاں ایگزیکٹلی. آنیسٹلی تو میری کوئی ایسی خواہش ہی نہیں ہے کہ جس کو میں کہوں کہ بھئی مجھے جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوئی. ہاں ایگزیکٹلی. پاکستان کی 3 بار مانگ لینی صرف مجھے یہی ہے کہ بھئی پاکستان ٹھیک ہو جائے, بس یہاں پہ جو بھی سچویشن ہے نا یہ کلیئر ہو جائے. کان کھول کے سنو, پاکستان ٹھیک ہو جائے, پاکستان ٹھیک ہو جائے, پاکستان ٹھیک ہو جائے نا, ان تینوں کو کر دو. اگر تم نے یہ کر دیا تو سب کچھ ہو گیا. اچھا, کوئی بھی 3 ایسے کپل جو مشہور ہوئے ہوں, لائک لیلا مجنو, شیریں فرہاد ہو جاتا ہے, اینڈ دین الادین اینڈ جیسمین. واو. آپ میں نے انفیکٹ اپنی نواسی کو رات کو ہی الادین اینڈ جیسمین کی سٹوری سنائی تھی. اچھا, اس لیے مجھے بالکل فریش یاد تھی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ سیلون میں
ہائیجین کو کیسے مینٹین کرتی ہیں؟ میرے خیال میں سیلون بزنس میں ہائیجین سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. بیکاز اگر آپ جو بھی آج کل جیسے ڈیزیزز ہیں, چاہے آپ ہیپیٹائٹس لے لیں یا ایڈز وغیرہ لے لیں, یا آپ کسی بھی ڈاکٹر سے اگر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سیلون از دا مطلب دا ون کے جس سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ اسپریڈ ہو رہی ہیں. کہ ٹولز وغیرہ اگر پراپرلی اسٹرلائز نہیں ہوئے ہیں, موسٹلی تو انہی چیزوں سے جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ کانٹیکٹ جو ہے نا وہ آپ کا ہوتا ہے. تو ہم میک شیور کرتے ہیں کہ ہم اپنے ٹولس کو جو ہے نا وہ پراپرلی اسٹرلائز کریں. ہمارے ٹولس جتنے بھی یوز ہوتے ہیں ہم اس کو پراپرلی آٹو کلیو میں جو ہے اسٹرلائز کرتے ہیں, سیل کرتے ہیں. اس کو پہلے نیٹ کر کے ان کو سیل کیا جاتا ہے, سیل کر کے ہم اس کو آٹو کلیو کرتے ہیں. آٹو کلیو ہم سیم ہاسپٹل اسٹینڈرڈ جو کہ آپ کے مطلب تھیٹرز وغیرہ میں یوز ہوتا ہے, ہم سیم وہی والا آٹو کلیو یوز کرتے ہیں, تاکہ تو میک شیور کرتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی بھی جو ہے نا وہ ٹرانسمیشن ہماری طرف سے نہ ہوئے کوئی. اور آپ اپنے اسٹاف کو بھی ایسے ہی ٹرین کریں؟ جی ایگزیکٹلی. مطلب ہم بلکہ یہ کلائنٹس کو کہتے ہیں کہ ٹولز آپ کے سامنے پیک کھلنا چاہیے. اگر وہ ٹول کی سیل آپ کے سامنے نہیں کھولتا, بلکہ دیٹس آلسو مطلب تھنگ ٹو ٹیل ایوری ون کہ جو پیک ہوتا ہے آپ کا اسٹرلائز ٹول کا, اس کی سائڈ پہ ایک اسٹرپ ہوتی ہے. اگر وہ اسٹرپ کا کلر چینج ہوا ہوا ہے دیٹ مینس کہ ٹول پراپرلی اسٹرلائزڈ ہے. اگر وہ پیک کا جو ہے نا وہ اسٹرپ کا کلر چینج نہیں ہوا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف ویسے ہی پیک کر کے رکھ دی گئی ہے, اس کے لیے آٹو کلیو یوز نہیں کیا گیا ہے. اوکے. تو جو نئے میک اپ آرٹسٹ ہیں ان کو کیا ایڈوائز کریں آپ کہ انہیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ گروتھ کریں اور وہ اس فیلڈ کو لے کے آگے بڑھیں؟ انہیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں, ایک تو ہے کہ جتنا پروفیشنلزم یہی ہے کہ آپ یو کیپ آن لرننگ تھنگس. کبھی بھی کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے. ہمیشہ اگر آپ یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ میں نے مزید سیکھنا ہے, آپ نے اسٹارٹ کیا ہے, یو آر ڈوئنگ گڈ. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, دیٹس اٹ. ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ بہتری کی جو ہے نا وہ گنجائش ہوتی ہے. سو کیپ آن لرننگ نیو ٹیکنیکس, کیونکہ مارکیٹ میں بہت سی نیو ٹیکنیکس, نیو ٹولز یہ آتے ہی رہتے ہیں. کیپ آن لرننگ نیو ٹیکنیکس, کیپ آن امپروونگ یور اسکل. تو دیٹس ہاں اسکل. سو آئی تھنک دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگر کوئی نیو اکوپمنٹس آئے ہیں مارکیٹ میں اور اس کو اپلائی سب سے پہلے کس پہ کیا جاتا ہے؟ مطلب ایک کوئی نئی چیز آ گئی ہے مارکیٹ میں, تو آپ خود اس کو اپلائی کریں گے کس پر؟ اب کلائنٹ پہ تو کر نہیں سکتے, تو کیا اپنے امپلائی پہ کریں گے؟ دیکھیں, ہم جتنی بھی مشینز لیتے ہیں, جیسے ہم نے اپنا ایستھیٹک کلینک اس کا ڈیمو کہاں لیتے ہیں؟ ہم نے اپنا ایستھیٹک کلینک اسٹارٹ کیا. ہم کوئی بھی مشین سلیکٹ کرتے ہیں تو ہم وہ مشین سلیکٹ کرتے ہیں جو FDA اپرووڈ ہے. ہم ایسی مشین سلیکٹ ہی نہیں کرتے ہیں. جیسے اس وقت مارکیٹ میں بہت سی لیزر مشینس اویلیبل ہیں. آپ کلینکس پہ جاتے ہیں, یا ایک وہ جیسے ہوتا ہے نا بمبارمنٹ ہے مارکیٹ میں کہ اتنے کی ڈیل ہے, اتنی سستی لیزر لے لیں, اتنی سستی لیزر لے لیں. دوز لیزرز آر ناٹ FDA اپرووڈ. جب وہ FDA اپرووڈ نہیں ہیں تو وہ آپ کی اسکن کے لیے بھی ڈینجرس ہو سکتی ہیں, اور وہ آپ کو جو ہے وہ پراپر رزلٹ بھی نہیں دیں گی. جب آپ ایک پراپر اپرووڈ مشین لیتے ہیں تو پھر اس کے ظاہر ہے جب اس کے پیچھے ایک ریسرچ بھی ہے اور ایک FDA کی اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپروول کی اسٹیمپ بھی ہے, تو پھر اس میں کسی قسم کی شک کی یا وہ کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے. اس کو آپریٹ کرنے کے لیے تو ہمیں چاہیے ہوگا نا کہ کوئی ایسا بندہ جو اس کو آپریٹ بھی صحیح کرے. دیکھیں, جو ہمارا ایستھیٹک کلینک ہے اس میں ہمارے پاس پراپر ڈرماٹولوجسٹ ہیں. دے آر کوالیفائڈ ڈرماٹولوجسٹ, اور ہمارے جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں دے آر پراپر ایستھیٹیشینس. ایستھیٹکس کی 4 years کی ڈگری ہوتی ہے یونیورسٹی کی, تو 4 years کی ڈگری کے بعد وہ آتے ہیں تو دے آر آلریڈی مطلب, اور اس کے بعد 4 years کی ڈگری کے بعد ان کا انٹرن پروگرام ہوتا ہے 6 months کا. تو اس کے بعد پھر ہم ان کی ہائرنگ کرتے ہیں ٹو میک شیور کہ بھئی اگر کوئی بھی ہمارے پاس آیا ہے ہمارے پہ بلیو کر کے تو اس کو پراپر, اس نے اتنا کام اچھا کیا ہے کہ لوگوں کے سگنیچر پہ بلیو ہے, اور اس کے جو آگے بائی ارم ہے نا اس پہ تو بہت زیادہ بلیو ہے. تھینک یو ویری مچ. ہم لوگ کبھی بھی پروڈکٹ میں یا مشین میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. دی بیسٹ مشین, دی بیسٹ پروڈکٹ. اور کوئی بھی اگر ہم فیشیل کرتے ہیں تو بائی نیم ہم بتاتے ہیں کہ بھئی آپ بے شک اس کو آن لائن چیک کریں, اس پروڈکٹ کی ورتھ کیا ہے. تو اس لیے کوئی چانس نہیں رہتا. جو انیشیل سٹیجز پہ ہیں, جیسے آپ کے اگر کوئی امپلائی آتا ہے آپ کے پاس جاب کے لیے, یا جتنے ہمیں ویئرز دیکھ رہے ہیں ان میں جو انیشیل سٹیجز پہ ہیں, جو میک اپ کرنا چاہ رہے ہیں مگر ان سے ہو نہیں پا رہا, یا وہ شاید پارلر والی لائن میں جانا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے کوئی بہترین ایڈوائز؟ پراپر ٹریننگ اپنی کریں.
جب تک پراپر جیسے ہم اگر کوئی اسٹاف ہائر کرتے ہیں تو ہماری منیمم 6 months to 1 year کی ٹریننگ ہوتی ہے. آفٹر کمپلیشن آف دیٹ ٹریننگ ہم ان کا پراپر ٹیسٹ لیتے ہیں. لینے کے بعد ہم اس کو یونیفارم دیتے ہیں. دین شی از کیپیبل آف ٹیکنگ دا کلائنٹ. تو جب تک آپ پراپر ٹریننگ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کبھی بھی ایکسل نہیں کر سکیں گے. کبھی ایسا ہوا ارم کہ لوگوں نے مطلب آپ کی سارے 1 year کا سارا کورس کر لیا اور پھر آپ کے پاس نہیں آئے؟ نہیں, اگر کوئی اس قسم کا ہوتا ہے, اگر ہم کوئی بھی امپلائی ہائر کرتے ہیں تو وی ڈو دا کانٹریکٹ. وہ نہیں آیا آپ کے پاس, وہ کہیں لاہور چلا گیا, اسلام آباد چلا گیا, سیکھ سارا کچھ آپ سے لیا, مگر اس نے ہو جاتا ہے ایسے, بالکل ہوتا ہے کہ 1 year کی ٹریننگ ساری آپ سے لی جی. سگنیچر سے ٹریننگ لینے کے بعد اس نے اپنا پارلر بنا لیا یا چلے, پھر آپ کچھ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے کہ جس پہ سگنیچر کی, پتہ نہیں اب یہ چیز ہونی چاہیے, جانا چاہیے کہ نہیں, لیکن میں ویسے بات کر رہی ہوں کہ جس پہ سگنیچر کی اسٹیمپ لگ جاتی ہے نا کہ یہ یہاں سے ٹرین ہوا ہوا ہے, وہ ویسے ہی مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ہر سیلون جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ ہم اس لڑکی کو جو ہے نا وہ کر لیں, ایکسٹرا آفر کر لیں, کچھ اس قسم کا جو ہے نا وہ کر کے. میرے خیال میں اگر آپ اور امپلائیز ٹوٹتے بھی ہیں کافی, obviously ایسے ہوتا ہی ہوتا ہے کیونکہ سگنیچر کی اسٹیمپ بڑی ہے نا, وہ جو بھی کہتے ہیں ہاں, اور بتایا جاتا ہے کلائنٹ کو یہ سگنیچر سے کر کے آئی ہیں. ایگزیکٹلی, وہ ایک طرح سے ہماری ادھر ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ لڑکی سگنیچر کی ہے, بیکاز ایوری ون نوز کہ اگر وہ لڑکی سگنیچر سے آئی ہے تو وہ جب تک پراپر ایک ٹریننگ کے پروسیجر سے نہیں گزری ہے اس وقت تک اس کو یونیفارم نہیں ملتا ہے, تو وہ پراپرلی ٹرینڈ ہے. اس وجہ سے جو ہے نا اس کی ہو جاتا ہے. بہت مزہ آیا ہم آپ سے باتیں کرنے کا, آپ سے گپ شپ کرنے کا, اور اس طرح کی پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے ڈی جی کپ کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور آپ بھی بول دیجیے میرے ویورز کو ڈی جی کپ کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.